بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک بنائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کریم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے۔ پیغمبر اسلام نے آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے کہ صحابہ کو گمان ہوتا کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے افطار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ ہم پر آسانی یہ ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری کی برکات سے نوازا گیا ہے۔ سحری میں بھی روٹی، پراٹھا، سالن، دہی، دودھ، لسی وغیرہ اور افطاری میں بھی کھجور، مختلف اقسام کے فروٹ، میٹھے جوس یا شربت اور دیگر کھانے کی ڈشیں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے لوگ جب روزہ رکھتے وہ بہت طویل ہوتا تھا۔ اس میں 1 دن اور 1 رات میں صرف 1 مرتبہ ہی کچھ کھایا پیا جا سکتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سحری افطاری ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب تورات سے نوازنا تھا تو ان کو بھی 30 روزوں کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر عبادت کے لیے جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے چٹائی کرسی جنت سے لا کر دی کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار کر اس پر بیٹھ کر عبادت کرو۔ کوہ سینا یا وادی سینا مصر میں واقع ہے۔
بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی نوکیلی چوٹیاں اور درختوں کی بہتات ہے۔ ان میں سے ایک چوٹی کا نام طور بھی تھا، اس کے ایک طرف سینٹ کے تھرائن بھی ہے۔ سعید بن منصور نے ابو حبیب الحارث بن محمد سے روایت کیا ہے کہ 4 پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہیں: طور زیتا، طور سینا، طور تینا اور طور تیما، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ طور زیتا بیت المقدس ہے، طور سینا طور پہاڑ ہے، اور طور تینا دمشق ہے، اور طور تیما مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، میرے رب نے مجھے تورات مقدس عطا کرنی ہے تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40، کسی میں 70 افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا پر پہنچے، حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تمہیں روزے کا حکم تھا، تم نے کیسے توڑ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے پاک رب، 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی۔ تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے پتا لے کر چبایا تاکہ منہ کی بدبو زائل ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسواک کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر ہے، چونکہ تو نے روزہ توڑ لیا ہے، اب 10 روزے اور رکھنے کا حکم ہے تجھے۔ قوم والوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، الہی ان کو زندہ کر تاکہ میں اپنی قوم کو جواب دوں، یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دوبارہ کوہ سینا پر حاضر ہوئے۔ ملاقات اور دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر آ گئے اور ہم کلام ہوئے۔ ہائے کیسا یہ شوق دیدار ہے اپنے محبوب سے ملنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیچھے کھڑا کیا، خود آگے آ گئے تاکہ دیدار ہو سب سے پہلے مجھے ہی ہو، میں ہی دیکھوں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو، مجھ سے پہلے کسی کی ہی نظر نہ پڑے میرے محبوب پر۔ کیا خوب محبت ہے۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ طٰہٰ میں ایسے بیان کیا، موسیٰ کیوں جلدی کی تم نے اپنی قوم سے؟ بولے موسیٰ کہ اے میرے رب، میں نے اس واسطے کیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے مالک، مجھے اپنا جلوہ دکھانا، اپنا سراپا دکھا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو اپنا آپ ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے نبی خدا، اب ہم کلام تو ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ 70,000 شخص اپنی طرح انہی کپڑوں اور ہاتھ میں عصا پکڑے دیکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور سبھی دیدار الہی کے منتظر تھے، انہوں نے پوچھا، یا رب، کیا ماجرا ہے؟ کیا میری طرح اور بھی ہیں یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، لیکن یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس اور بڑھ گیا۔ پھر التجاگی، میرا شوق تمنا تو بس دیدار الہی ہے۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر اپنی جگہ قائم رہے گا تو پھر تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ تو جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، ریزوں میں بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 70 یا 40 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کی، اے پاک ذات، میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔
تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی۔